بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ آج ہم ذکر کریں گے سورۃ البقرہ کا۔ اس کو بقرہ کہا جاتا ہے، بکرا نہیں بولیں گے، اور اس کے ذریعے ہم جاننے کی کوشش کریں گے جادو کے توڑ کا، اور آخر میں انشاءاللہ ایک تحفے کا بھی ذکر کروں گا جو زنجانی جنتری کے قارئین کے علاوہ اب AQ TV کے ناظرین بھی منگوا سکتے ہیں۔ تو کسی بھی سورت کا جو نام ہے وہ سورت کے اندر آنے والے کسی واقعہ یا پھر سورت کے اندر موجود اس نام کی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 67 سے 73 کے ان بٹوین جو ہے وہ ایک گائے کا ذکر ہوا، بنی اسرائیل کا واقعہ تھا، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا۔ مدینہ منورہ میں یہ نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت ہے، یعنی اس سورت کی آیات جو ہیں ہجرت کے بعد سب سے پہلے مدینہ میں نازل ہوئی، پوری سورت نہیں، چند آیات، تو اس لیے اس کو مدنی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی چاہے وہ کہیں پہ بھی نازل ہوئی ہوں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ ایک تو بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات اور اس کے بدلے میں جو انہوں نے ناشکریاں کیں اس کے حوالے سے ہے، تو ہمیں رب تعالیٰ کی ہر نعمت کے اوپر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ذرا سی بھی آزمائش، ذرا سی بھی پریشانی آئے تو اس کو ہمارے لیے کوئی اس میں بہتری چھپی ہوگی، رب تعالیٰ کی کوئی خفیہ تدبیر ہوگی، یا ہماری آخرت کے لیے اس میں کوئی ذریعہ نجات ہوگا، تو یہ سمجھتے ہوئے رب تعالیٰ کا اس پہ بھی شکر ادا کر کے اس پریشانی کو بھی صبر شکر سے گزارنے کی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن پاک کی صداقت اور حقیقت اور ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے ہدایت کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسند پر قبلہ کا چینج ہو جانا، یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو پسند ہے اس کی اہمیت کس قدر ہے کہ قبلہ کا تبدیل ہو جانا بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش پر اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا، اور رب تعالیٰ کے لیے ہی مشرق اور مغرب ہیں اس کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، قمری مہینوں پر اعتماد، راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت، اس سلسلے میں زنجانی فاؤنڈیشن بھی الحمدللہ ہماری پیش ہے، اور یہ آپ لوگوں کی ہی ہے۔ اگر کسی بزرگ کے ساتھ کوئی بھی ادارہ منسوب ہو تو یہ اصل میں عوامی ادارہ ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر بھائی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت، ان کے فیض، ان کی نظر سے یہ زنجانی فاؤنڈیشن لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، تو اس میں بھی آپ لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے، پہلے بھی لیتے ہیں اب بھی لیجئے، چونکہ یہ آج ہم سورۃ بقرہ کے اوپر جو مضامین ہیں تو اس مناسبت سے بھی نیت کر لیجئے، جب بھی کہیں پہ بھی کسی بھی ادارے کے لیے یا خود سے بھی کہیں پہ 1 روپیہ بھی کہیں دیتے ہیں تو نیت یہ رکھیے کہ میں سورۃ البقرہ کی اس آیت یا اس مضمون کے اوپر جو ہے وہ عمل کر رہا ہوں، تو رب تعالیٰ انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی آپ کی نیکیوں کو اضافہ فرما دے گا۔ اس کے اندر بھی جادو کا ذکر ہے، اس کے اوپر پوری الگ سے میں انشاءاللہ ایک ویڈیو لے کے آؤں گا جس میں آپ کو جادو کیسے ہوا، اس کا توڑ کیا ہے، XYZ میں بتاؤں گا۔ تابوت سکینہ ہے، مردوں کو زندہ کرنے والی رب تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ ہے، اور شریعت کے احکامات، والدین، رشتہ داروں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے سورۃ بقرہ کے اندر یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، تو ہمیں ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ بہت ہی ماشاءاللہ سے طویل اور قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے، تو میں اس میں سے جو مین چیزیں ہیں وظائف کے حوالے سے وہ میں بیان کرتا چلا جاؤں گا، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ اس پروگرام کے لیے میں صرف یہاں پہ 2 احادیث کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے اور آخر میں تحفے کا اعلان کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ اپنی تلاوت کرنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ اور سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا دو روشن نور ہیں، ان کو پڑھا کرو، یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے بادل، اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کریں گی۔ شروع میں نے ذکر کیا کہ جادو کے توڑ کے حوالے سے بھی میں آپ کو وظیفہ عرض کروں گا، تو حدیث پاک کی روشنی میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ہم قرآن پاک کی شفاعت کی نوع کے اوپر، یہ آگے آپ کو میں بتاؤں گا کہ قرآن پاک کتنی انواع پہ آیا آگے آنے والی سیریز میں، تو اس میں سے جو ایک نوع ہے، ایک قسم ہے جو اس کے اترنے کا مقصود ہے، اس میں سے ایک شافی، شفاعت کرنے والا، تو اس میں سے ایک نوع شفا دینا بھی ہے۔ تو ہم کیونکہ اپنی پوری جو سیریز ہے تفاسیر کی وہ شفا کے اوپر بیان کر رہے ہیں، تو وہ میں انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو کیا کہتے ہیں عرض بھی کروں گا، اس کے اوپر ہمارا پروگرام آئے گا۔ لیکن یہاں پہ میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے لیے عرض کرتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ پڑھا کرو، غور سے سنیے گا، اس کو پڑھتے رہنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، یعنی برکت کے لیے بہت مفید سورت ہے۔ نمبر 2، اس کو نہ پڑھنے والا حسرت میں رہے گا، یعنی اس کو حسرت ہوگی میں نے کیوں نہیں پڑھی، یعنی جب اس کو اس کا علم ہوگا، آخر وہ علم جو ہے وہ مرنے کے بعد ہی ہونا ہے، تو حسرت سے بہتر ہے، یا لاکھوں صدیاں، پتہ نہیں کتنی صدیاں ہم نے قبر میں رہنا ہے، حشر کا وقت آئے گا، تو اس سے پہلے جو ہمیں ٹائم ملا ہے تو کوشش کیا کریں، اگر کوئی بھی جادو یا برکت وغیرہ سے ہٹ کے بھی اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت گھر میں لگا دیا کریں تو انشاءاللہ اس کے فائدے بھی دیکھیں گے، ساتھ یہ جو حسرت ہے قیامت کی یا مرنے کے بعد کی وہ انشاءاللہ نہیں ہوگی، کم سے کم اس نہ ختم ہونے والی حسرت سے ہم لوگ محفوظ رہیں گے۔ اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی سورۃ البقرہ اس قدر مجرب ہے، اس قدر پاورفل ہے کہ جو بھی اپنے گھر میں یا ویسے بھی پڑھ کے سورۃ البقرہ دعا کرے تو رب تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، اور سورۃ البقرہ ایک کاؤنٹر کا کام کرتی ہے، کوئی بھی جادوگر اگر جادو کرتا ہے تو جو اس کے اثرات ہیں وہ بیک مارتے ہیں اس کو واپس۔ تو سورۃ البقرہ بہت فائدہ مند ہے، اس کا نقش حاصل کرنے کے لیے آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی اس کو ویسے بھی میں نے عرض کر دیا کہ وظیفے کے طور پہ پڑھیں تو انشاءاللہ برکت بھی ہوگی اور جادو کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ آخر میں تحفے کا ذکر کروں، لوح محفوظ سلسلہ زنجانیہ کی طرف سے، ادارہ آئینہ قسمت کی طرف سے لوح محفوظ کا تقریباً کم و بیش 12 سال سے فی سبیل اللہ تحفتاً ایک نقش جو ہے، تعویذ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، جس کو الحمدللہ میں نے اور میرے والد صاحب نے کم و بیش 3 سال کی محنت سے تیار کیا تھا، جو کہ بہت ہی زیادہ، اسکرین کے اوپر آپ کو زنجانی جنتری سے اس کے فوائد شو بھی ہو رہے ہوں گے، یہ بہت زیادہ فائدوں کے لیے کارآمد ہے، تو اس کو آپ تحفتاً حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک لیٹر لینا ہے، اس کے اندر جوابی لفافہ ڈالنا ہے، اور صرف یہی خرچہ آپ کی طرف سے آئے گا، آپ کو ہماری طرف سے تحفتاً فری مل جائے گا۔ ایڈریس نوٹ فرما لیجئے، D125 کاشانہ زنجانی روڈ، گلبرگ ٹو لاہور۔ تو اس ایڈریس پہ آپ جوابی لفافے کے ساتھ خط لکھیے، انشاءاللہ آپ کو تحفتاً لوح محفوظ مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔